لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ صلوات پڑھ دیں محمد ارباب اعزاء آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وآلہ جس مشہور اور معروف فرمان کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے زبانی وحی سے فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرماتے ہیں اے دنیا والو حسن و حسین کو صرف اس نگاہ سے نہ دیکھنا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں صرف اس حیثیت سے نہ دیکھنا بلکہ سن لو زبان وحی سے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جس جنت میں جانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہو جس جنت میں جانے کے لیے روزے رکھتے ہو جس جنت میں جانے کے لیے حج کرتے ہو جس جنت میں جانے کے لیے قرآن پڑھتے ہو جس جنت میں جانے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو جس جنت میں جانے کے لیے اعمال صالح کرتے ہو اس جنت میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لو وہاں کے سردار عام نہیں میرے فرزند حسن و حسین اس کے سردار حسن و حسین ہیں دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ہے جہاں نبی نے اپنی آل کے فضائل کو بیان کیا بڑی کوشش کی ہے کہ ہم کسی اور کی بھی عظمت کو وہاں بیان کر دیں کسی نے کہہ دیا جنت میں بوڑھوں کے سردار فلاح ہوں گے حالانکہ جنت کے خصائص میں سے ہے جنت میں نہ بچے ہوں گے جنت میں نہ بوڑھے ہوں گے جنت میں نہ بچے ہوں گے نہ جنت میں بوڑھے ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے اس لیے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی سہارے کی ضرورت ہے اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو بھی سہارے کی اللہ چاہتا ہے جنت میں بچوں کو بھی جوان کر کے بھیجے
اور بوڑھوں کو بھی جوان کر کے بھیجے۔ تو جب ساری جنت میں جوان ہی جوان ہوں تا اس وقت تک جنت کی زینت نامکمل ہوتی ہے جب تک جنت کے سردار حسن و حسین نہ۔ تو لہذا رسول اللہ نے یہ فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ گویا نبی نے زبانی وحی سے فرمایا جو آدم سے لے کر قیامت تک جوان ہو کے جائے گا ہر ایک کا سردار یا حسن مجتبی ہوگا یا حسین مظلوم کربلا ہوگا۔ جو بھی جائے تو حسن مجتبی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آج دنیا کہہ دیتی ہیں جی فلاں کی بڑی عظمت ہے، وہ نبی کے دسترخوان پہ پلا، نبی کے دسترخوان پہ پلا تو وہ صحابی بنا۔ میں کہتا ہوں تجھے نبی کا دسترخوان یاد ہے، تجھے ابو طالب کا دسترخوان یاد نہیں۔ نبی کے دسترخوان پہ پلنے والا صحابی بنا، ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا یا نبی بنا یا علی بنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سیدہ پہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، نبی کی دوش کا سوار بننا اور ہے۔ نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہے اور نبی کی دوش کا سوار بننا اور ہے۔ بلکہ روایت جو آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں ویسے روایت امام حسن کے بارے میں بھی ہے۔ مسجد نبوی ہے، رسول سجدے میں ہے، حسن مجتبی پشت رسالت پر ہے۔ گویا حکم خدا آ گیا میرا حبیب اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک علی کا لال حسن مجتبی تجھ سے خود اتر نہ جائے۔ لہذا امام حسن مجتبی پشت رسالت پر ہے اور نبی کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں حسین کی محبت میں سجدے چھوڑ دو، حسن مجتبی کی محبت میں سجدے چھوڑ دو۔ آؤ ذرا رسول سے پوچھتے ہیں، روایات دونوں معصوم سے وارد ہے۔ نبی مسجد نبوی میں ہیں، عبادت میں سے افضل عبادت نماز ہے، نماز کا افضل رکن سجدہ ہے اور سجدے میں افضل الکائنات سید الانبیاء ہے اور خدا کی بارگاہ میں تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ اتنے میں حسن مجتبی ہیں، جب بعض روایت کے مطابق حسین ہے، جب یہ شہزادے رسول کی پشت پر ہے جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ حکم خدا ہے، جب تک شہزادہ پشت پہ ہے آپ نے سر نہیں اٹھانا۔ گویا نبی نے حسن مجتبی کی محبت میں، گویا نبی نے حسین کی محبت میں سجدہ لمبا کر کے بتایا محبت حسن و حسین پہ سجدوں کی قضا نہیں ہوتی، سجدوں کو لمبا کیا جاتا ہے۔ ان کی محبت پہ سجدوں کی قضا نہ کرنا، آؤ ان کی محبت میں تو نبی نے بھی سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ تھا حسینیوں کو پیغام، یہ تھا امام حسن کی مودت رکھنے والوں کو پیغام۔ لیکن ایک رسول نے اپنے عمل سے ایک پیغام نمازیوں کو بھی دے دیا۔ نبی نے نماز کی حالت میں سجدے کو لمبا کیا اور نبی کا عمل یہ پیغام بنا دو افراد کے لیے، امت کے دو گروہوں کے لیے۔ ایک ہیں حسن اور حسین سے مودت رکھنے والے، ایک ہیں نماز گزار۔ حسن اور حسین سے محبت رکھنے والوں کو
پیغام دے دیا محبت حسن و حسین سجدہ لمبا کرواتی ہے، سجدہ قضا نہیں کرواتی. اور نمازیوں کو پیغام دے دیا، اور نمازیوں اس وقت تک نمازیں کام نہ آئیں گی جب تک دل میں حسن و حسین کی محبت نہ ہوگی. لہذا صرف نمازوں پہ زور دیتے رہ گئے، حسن مجتبی کی مودت نہ ہوئی دل میں، حسین کی محبت نہ ہوئی. یاد رکھنا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت دین کی بنیاد ہے. تو جب دین کی اساس اور بنیاد نہیں ہے تو پھر فرع دین نماز بھی کام نہ آئے گی. لہذا محبت اہل بیت اساس اسلام اور اساس دین ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے زبان وحی سے بڑی سندیں عطا کی، تو لہذا نبی نے اپنی جہاں زبان وحی سے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی نے ایک اور سند دی. لیکن میں اپنے موضوع سے جدا نہیں ہو رہا، تمہیداً روایت کو نقل کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. ومن اراد العلم فلیأتی بابھا، اور جو نبی کے علم کی خیرات مانگنا چاہتا ہے وہ دروازہ نبی علی ابن ابی طالب پر آئے. نبی نے کہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو گویا نبی نے اپنے علم کی میراث کا وارث بنایا علی کو. نبی کی علم کی میراث یا بنے علی یا پھر بنی اولاد علی. روایت کہتی ہے یہ وہ یعنی عظمت ہے. نبی کے بڑے بڑے اصحاب جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو نبی کے بعد وہ کیا کرتے، اس مشکل سے حل کرنے کے لیے، مشکل سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی اور دروازہ نہ ملتا سوائے علی ابن ابی طالب. اس لیے تاریخ اسلام گواہ ہے، علماء اہل سنت کی کتابیں اور شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بار بار اپنی محفل میں کہتے تھے اصحاب نبی کے درمیان، اور کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کون ہو جاتا؟ میں ہلاک ہو جاتا. مجھے ہلاکت سے بچایا ہے تو علی ابن ابی طالب. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر. ایک یہ ہے اسلام کی پہلی اور تلخ حقیقت. آئیں دوسری تلخ حقیقت. حضرت ابو حنیفہ امام اعظم برادران اہل سنت جن کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، جن کی فقہ پر اہل سنت عمل کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے، علی کے لال جعفر صادق کی خدمت میں نے 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کیا کہا؟ اگر میں نے 2 سال فرزند علی جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. پہلی تلخ حقیقت ہے حضرت عمر خلیفہ وقت اعتراف کر رہے ہیں، اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا. دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں، اگر علی کا لال جعفر صادق نہ ہوتا، اس کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے. اللہ اکبر
یا علی اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ اس تاریخ کی دو تلخ حقیقت ہے۔ تو گویا حضرت عمر یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، او دنیا والوں خبردار دروازے علی نہ چھوڑنا، جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں او دنیا والوں جعفر صادق کا دروازہ نہ چھوڑنا، جب میرا گزارا علی کے لال کے بغیر نہیں ہوتا تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو لہذا نبی کے علم کا وارث ہے علی، تو جس نبی کے علم کا وارث ہو علی، آئیں ذرا دیکھیں اس علی کے فرزند حسن مجتبی کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اس کو اللہ نے نبی کے کتنے علم کا وارث بنایا۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، آپ کے ارد گرد اصحاب بھی بیٹھے، اتنے میں ایک ضعیف العمر بزرگ سفید ریش سفید بال نبی کی خدمت میں بڑی تواضع کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ آئے، نبی پہ سلام کیا، نبی نے ان کا اکرام کیا، نبی کے اصحاب نے احترام میں جگہ دے دی، لیکن جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے۔ نبی کی گود میں نبی کے علم کا وارث حسن مجتبی تشریف فرما ہے۔ آنے والا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ سوال حسب معمول لے کر آیا ہوں، ان کے جوابات چاہتا ہوں۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے آنے والا بزرگ، آج تیرے سوالوں کا جواب میرا یہ فرزند حسن مجتبی دے گا۔ امام حسن کے بچپن کا زمانہ ہے، یہ میرا معصوم شہزادہ یہ بچہ تیرے سوالوں کا جواب دے گا۔ اب نبی کے بڑے بڑے اصحاب حیران بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اصحاب پریشان بیٹھے ہیں۔ سوال کرنے والا نبی سے سوال کرنا چاہتا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں اس کا جواب میرا فرزند حسن مجتبی دے گا۔ اس لیے کہ جنہوں نے حسن کو اپنے جیسا سمجھا وہ معرفت حسن مجتبی نہ رکھتے تھے۔ نبی جانتے ہیں حسن مجتبی کس شان کا مالک ہے، اس لیے فرمایا اے بزرگ آج تیرے سوالوں کا جواب یہ میرا شہزادہ دے گا۔ امام حسن مجتبی نے رسول کی گود کو چھوڑا، اصحاب نبی نے حلقہ باندھ لیا کہ اب اس بزرگ کے سوال نبی کی خدمت میں نبی کے سامنے وہ سوال کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی بڑی اطمینان سے اس بزرگ کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے، جب تمام جوابات دے دیے کہنے لگا یا رسول اللہ شکر گزار ہوں کہ تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ سید رسول فرماتے ہیں بزرگ آنے والا یہ بتا جو تو نے حسن کی زبانی جواب سنے ہیں تجھے اطمینان حاصل ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی اور کافی ہیں، دل کو اطمینان دینے والے سرور دینے والے جوابات ہیں۔ مطمئن ہو کہ ایسے جا رہا ہوں جیسے پہلے خدمت نبی سے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بزرگ چلا گیا نبی کے بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھا؟ بڑے دشوار سوال تھے، سوالوں کو سنتے ہوئے تو ہم بھی گھبرا گئے، یہ تھا کون؟ اتنے سخت سوالات اور حسن مجتبی نے کتنی خوش اسلوبی اور اطمینان سے جواب دیا۔ فرماتے ہیں یہ حضرت خضر تھے جو اپنے سوالات لے کر آئے تھے۔ یہ کون تھے؟
حضرت خضر علیہ السلام تھے، لیکن یہ حضرت خضر ہیں کون؟ اگر قرآن میں نگاہ کریں، اللہ نے اپنے صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ، اولو العزم نبیوں میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا تو خضر نبی کے پاس۔ موسیٰ نبی گئے سیکھنے کچھ حضرت خضر کے پاس۔ ذرا مجھے کہنے دیجئے، صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علم کے استفادے کے لیے جا رہے ہیں حضرت خضر کے پاس، اور حضرت خضر اپنی مشکلوں کا حل لے رہے ہیں علی کے لال حسن مجتبیٰ سے۔ گویا نبی نے حسن مجتبیٰ کو حضرت خضر کے سامنے کر کے حسن مجتبیٰ نے جوابات دے کے بتا دیا حسن مجتبیٰ اس علم کا وارث ہے کہ جس کا علم موسیٰ نبی سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا نبی کے علم کا وارث حسن مجتبیٰ۔ لہذا اسی لیے آج دنیا ہم پہ یہ اعتراض کرتی ہے، آپ جو ہے یہ آل اور اصحاب کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ہمیں نہ کہو یہ انصاف ہے یا نہیں، ہم بھلا کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ ہم تو اس دین کے پابند ہیں جو اللہ نے دیا، ہم تو اس دین کے پابند ہیں جو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ آؤ ذرا ہم یہ فیصلہ کراتے ہیں قرآن سے، آل افضل ہے یا اصحاب افضل ہے؟ مشکل کا حل قرآن سے لیتے ہیں۔ جب عیسائی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ کے پاس مناظرہ کے لیے آتے رہے، تاریخ نے مختلف عدد بیان کیے، 14 دن، 26 دن، 28 دن، 40 دن، کم سے یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یہ کافر عیسائی اہل کتاب نبی سے مناظرہ کرتے رہے۔ نبی سے مناظرہ ہوتا رہا، اور نبی حتیٰ کہ قرآن کی آیت بھی پیش کرتے رہے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ بالآخر حکم خدا آ گیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جب تک رسول مناظرہ کرتے رہے، قرآن پیش کرتے رہے، تو یہ کفار بھی نہ مانے۔ آج امت یہ کہہ دے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور بابا جب قرآن مصطفیٰ کے لیے کافی نہیں ہے، جب نبی مشکل میں آئے تو اپنی آل کو لے کر میدان مباہلہ میں آ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جب فقط قرآن مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے تو امت کے لیے قرآن کافی کیسے ہو سکتا؟ تو اب نبی نے اپنی آل کو ساتھ لیا، آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب ان سے کہو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہیں جی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، اور پھر ہم اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ یعنی رجوع الی اللہ، خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جب ہم مباہلہ کریں گے یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو گویا اللہ سے لعنت کا تقاضا کریں گے کہ جھوٹوں پر لعنت بھیج دی جائے۔ تو لہذا
اب اس آیت مجیدہ کو سامنے رکھیں، ابناءنا کی جگہ پر رسول کس کو لے کر گئے؟ حسن و حسین کو لے کر گئے۔ نساءنا کی جگہ پر کس کو لے کر گئے؟ جناب فاطمہ زہرا کو لے کر گئے۔ حالانکہ نساءنا جس کا مطلب ہے عورتیں جو صنف سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں بنات و نا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اے رسول ان سے کہو تم اپنی بیٹیاں لے اور ہم اپنی بیٹیاں نہیں، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں۔ عورتوں میں بیوی بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، عورتوں میں گھر کی اور خواتین بھی ہوتی ہیں۔ گویا نبی عورتوں والے لفظ میں فقط فاطمہ زہرا کو لے کر گئے، بتا دیا نبی کے ساتھ اگر کوئی عصمت کی وارث ہے تو فقط فاطمہ زہرا۔ اور ابناء رسول میں کہنے والے کہتے رہے نبی کے اور بھی نواسے ہیں، لاکھ نواسے ہوں، لیکن نبی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت نے فیصلہ کر دیا نبی کس کو میدان میں لے کر گئے۔ دنیا لاکھ کسی کو نبی کے نواسے بنائے، لیکن قرآن نے جسے نبی کا بیٹا کہا وہ حسن و حسین کہا۔ تو آج دنیا لاکھ کہہ دے فلاں اصحاب، فلاں صحابی کی اولاد وہ افضل، نبی بتا رہے ہیں کون افضل ہے، کون میرے ساتھ جا سکتا ہے۔ اور انفسنا کی جگہ پر نبی کسے لے کر گئے؟ علی مولا کو لے کر گئے۔ نفس نبی کون ٹھہرے؟ علی ابن ابی طالب۔ تو گویا نبی کو نفس رسول کے برابر، وَأَنفُسَنَا، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو، یعنی جو نفس رسول ہے، جو رسول کا قائم مقام ہے، نبی کے بڑے بڑے اصحاب ہیں، نبی کے بڑے بڑے رشتہ دار ہیں، اگر کسی میں یہ لیاقت ہے نبی سب کو چھوڑ کر اگر لے کے جا رہے ہیں تو فقط علی حیدر کرار کو۔ یا صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی علی محمد۔ لہذا نبی جو ہے وہ اپنے ساتھ کس کو لے کے جا رہے تھے؟ حسن مجتبی، یہ وہ فرزند رسول۔ آج دنیا لاکھ مقابلہ کرے کہ حسن مجتبی کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ نبی جسے اپنی دوش کا سوار بنائیں، روایت میں ملتا ہے مدینے میں کسی بچے نے کہہ دیا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے کاندھے پہ اٹھائیں جیسے حسن و حسین کو اٹھاتے ہیں۔ سید الرسول نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لی۔ کیوں؟ حالانکہ خلق کے عظیم کا مالک ہے نبی۔ نبی کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس لیے کہ اگر اٹھاتے ہیں تو دنیا والے کہیں گے اس میں تو حسن مجتبی کی کیا شان، اس میں تو فلاں غلام کا بیٹا بھی سوار تھا، فلاں غلام کا بیٹا بھی سوار تھا۔ نبی نے بتا دیا یہ غلاموں کے سوار ہونے کی جگہ نہیں، یہ اولاد کی سوار ہونے کی۔ لہذا سید رسول کی زبان مبارک سے چند پیغامات آپ اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں۔ لا تزول قدم یوم القیامہ حتی یسأل اربع، قیامت کے میدان میں انسان سے قدم قدم پہ 4 سوال ہوں گے، ہر انسان سے، عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، عزادار ہو، زوار ہو، آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک سے 4 سوال ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے 4 سوال ہوں گے؟ کا پہلا سوال یہ ہوگا یہ بتا اس کی زندگی کے بارے میں، عن عمرہ ہی، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں برباد کیا۔ ہر شخص سے پوچھا جائے زندگی
کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا؟ اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سرمایہ ہے، ایک ایک لمحہ۔ تو گویا رسول اللہ یہ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی کے لمحات کو برباد نہ کرو، یہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میدان قیامت میں کام آئے گا۔ آج جو زندگی کے لمحات میں تم بیج بوؤ گے، قیامت والے دن اس کی فصل تم اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے نیکی کی بنیاد کی فصل بوئی تو پھر تمہیں وہاں پر انعام ملے گا، اور اگر تم نے دنیا میں شر اور فساد اور گناہوں کی زندگی گزاری تو پھر تیار رہنا وہاں تمہارا حساب کتنا سا۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میدان قیامت میں لوگ آئیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے 200 سال کا گناہ کیا، اس نے 300 سال کا گناہ کیا۔ وہ نامہ اعمال کھل کے گئے گا، بار الہ یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، بار الہ میری زندگی تھی 60 سال 70 سال، یہ تو نامہ اعمال اس میں گناہ لکھا ہے 200 سال 300 سال۔ آواز قدرت آئے گی، میرا بندہ میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں، تو نے جو گناہ بیٹھ کے اپنی اولاد میں کیا تھا، تو نے اپنے دوستوں میں کیا تھا، رشتہ داروں میں کیا تھا، خاندان میں کیا تھا، جس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی، جب تک لوگ وہ گناہ کرتے رہے ملائکہ میرے حکم سے تیرے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہے۔ تو نے اپنا نامہ اعمال خود برباد کیے۔ پھر ایک شخص آئے گا، وہ بھی نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، وہ نامہ اعمال کھولے گا، نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھا ہوگا 200 سال کی نیکیاں 300 سال کی نیکیاں۔ بار الہ یہ نامہ اعمال میرا نہیں، میری تو زندگی 60-70 سال تھی۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے میں تیرا رحمان عادل خدا ہوں، عدل و انصاف سے تو نے جن نیکیوں کی بنیاد رکھی، تو نے جن اچھے کاموں کی بنیاد رکھی، تو مر گیا، تیرے مرنے کے بعد جب تک تیری اولاد، تیرے رشتہ دار، تیرے خاندان والے ان نیکیوں کو انجام دیتے رہے، ملائکہ میرے حکم سے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے۔ لہذا یہ انسان کے اوپر ہے، اپنا نامہ اعمال برائی کے لیے کھلوا کر جائے یا اچھائی کے لیے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ اچھے لفظوں سے لوگ یاد کریں گے، برے لفظوں سے۔ تو پہلی چیز انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا فرمایا وعن شبابک، تیری جوانی کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ بتا اللہ نے جو تجھے جوانی بخشی، بتا تو نے اس جوانی کو کہاں برباد کیا؟ اس جوانی کو تو نے گناہوں میں برباد کیا یا اللہ کی طاعت اور بندگی میں؟ بڑھاپے میں توبہ کرنا آسان ہے، لیکن جوانی میں گناہوں پہ کنٹرول رکھنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے خدا کو جوان کی توبہ بوڑھے کی توبہ سے زیادہ پسند ہے، لہذا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب بات کریں کیا کریں، جوانی کا جوش ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے حسن دیا ہے، کیا کریں، نادانی میں کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہانہ بنا کے ہم اپنے لیے گناہ کو حلال بنا لیں گے۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں لوگ آئیں گے، 3 قسم کے گروہ آئیں گے۔ پہلا گروہ وہ جوان اور لوگ ہوں گے، بتاؤ تم نے اپنی جوانیوں کو کیوں برباد کیا؟ کہیں گے بار الہ تو نے حسن دیا، تو نے جوانی دی، کیا کرتے اس حسن اور جوانی پر کنٹرول نہ کر سکے، گناہ کر بیٹھے۔ آواز قدرت آئے گی، لے آؤ میرے یوسف نبی کو۔ حضرت یوسف کو پیش کیا جائے گا، اے میرے بندو بتاؤ تمہارا حسن زیادہ ہے یا میرے نبی یوسف کا؟ میرا اللہ تیرے نبی کا حسن زیادہ ہے۔ پھر ان خواتین کو لایا جائے گا جو خواتین اپنے شوہروں کے حق میں خیانت کر کے جا کے اپنے کردار کو کالا کرتی ہیں،
ان خواتین کو لایا جائے گا جو اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو ریزی کرتی، اپنے خاندان کی عزت کو پامال کرتی۔ آؤ بتاؤ، تم نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں کی، اپنے شوہر کی عزت کو خاک میں کیوں ملایا؟ تم نے خیانت کا قدم کیوں اٹھایا؟ وہ کہیں گی کیا کروں، مرد پردیس میں تھا خیانت کر بیٹھی، کیا کروں غربت سے تنگ آ کر خیانت کر بیٹھی، کیا کروں حسن و جمال کی وجہ سے 100 بہانے بنائے گی۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندو، اے ملائکہ، لے آؤ میری کنیز مریم کو۔ بی بی مریم کو لایا جائے گا، بتاؤ تمہارا حسن و پاکیزگی و طہارت زیادہ یا میری کنیز بی بی مریم کی؟ بتاؤ، اس نے تو پوری زندگی شادی نہیں کی، اس نے تو عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاری، اس نے تو کوئی ایسا کام نہ کیا۔ بتاؤ تم نے کس وجہ سے یہ حرام زدگیاں کی، کس وجہ سے تم نے کردار کو کالا کیا؟ پھر تیسرا گروہ آئے گا، وہ لایا جائے گا۔ ہاں جی، انہوں نے کیا کیا؟ ملائکہ کہیں گے بار الہ، انہوں نے چوریاں کی، انہوں نے ڈکیتیاں کی، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے حرام کاریاں کی، لوگوں کو لوٹا مارا، سود کھایا، حرام کھایا، لوگوں میں فساد پھیلایا۔ بھئی کیا وجہ؟ یہ اپنا عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم غریب تھے، کھانے کے ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، مجبوراً ہمیں چوریاں کرنی پڑی، ہمارے حالات تنگ تھے، ہمیں سود لینا پڑا، ہمیں کیا کرتے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمیں اپنی بہنوں کا حق کھانا پڑا۔ یہ حرام مال کے ذریعے حرام مال کھانے کے عذر پیش کریں گے۔ آواز قدرت آئے گی، لے آؤ میرے نبی ایوب کو۔ حضرت ایوب کو لایا جائے گا، یہ میرا وہ نبی ہے جس کے 7 بیٹے، حضرت ایوب کے 7 بیٹے جب ایک چھت کے نیچے کھانا کھا رہے تھے، چھت گری، 7 ایک وقت میں وفات پا گئے، تمام کھیتی باڑیاں اجڑ گئیں، حیوانات آپ کے کئی ہزاروں کی تعداد میں وہ مر گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بابل کے علاقے کے 4000 وہاں سے ڈاکو آئے، آپ کے قیمتی اونٹ ایک کثیر تعداد چرا کر لے گئی۔ نبی خدا اولاد بھی مر گئی، 2 بیویاں چھوڑ گئیں، سارے باغات اجڑ گئے، اور آپ کی ٹانگ کی ایک ہڈی اس طرح سے ٹوٹی کہ آپ 4 پائی پہ بیٹھ گئے، اٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ صرف ایک بیوی تھی با وفا، با اختلاف روایت کہ حضرت یوسف کی بیٹی تھی یا پوتی تھی۔ تو بہرحال حضرت یوسف کی پوتی ہو یا بیٹی، پوتی کی صورت میں بھی بیٹی ہے، تو حضرت یوسف کی بیٹی سے حضرت ایوب کی شادی ہوئی تھی۔ یہی ایک بیوی با وفا تھی، جو بیوی حضرت ایوب کے لیے کیا کرتی، جا کے لوگوں کے گھروں میں وہ برتن مانجتی، لوگوں کے گھروں میں کھانا بناتی، جو کھانا مزدوری میں ملتا کیا کرتی، نبی خدا کو کھلاتی اور خدا کا شکر ادا کرتی۔ اور میری ماں بہنوں، پردے میں سننے والیوں، بی بی جو حضرت یوسف کی بیٹی تھی، بی بی زلیخا کی بیٹی تھی، حضرت یوسف کی بیٹی تھی، یعنی جو محلات میں شہزادی بن کے رہ رہی تھی۔ ایوب نبی کی مصیبت پہ صبر سے زندگی گزاری، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کیا، لیکن مرد کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ لہذا ہماری خواتین کو چاہیے درس لیں، ان خواتین سے کچھ سیکھیں۔ اب حضرت ایوب کے اتنے امتحانات، لیکن حضرت ایوب نے کبھی چوری نہ کی، بی بی نے کبھی چوری کر کے نہ کھلایا، کبھی لوگوں کا مال نہ لوٹا، کبھی لوگوں کے جانور حرام بغیر اجازت کے ذبح کر کے نہ کھائے، بلکہ حضرت ایوب نے فاقوں اور غربت کے ساتھ کھایا، حلال کا کھایا، تھوڑا کھایا۔ لے آؤ میرے ایوب نبی کو، بتاؤ اس نے کتنے امتحانات پہ صبر کیا۔ ان لوگوں نے غربت پر صبر نہیں کیا۔ یہ جوان آج بہانہ بنا رہے ہیں، ہم غریب تھے، ہم نے چوری کی، ہم نے فلاں کام کیا۔ لہذا قیامت کو ہر قدم پہ انسان کو جواب دینا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَعَنْ مَوْلٍ مِنْ عَيْنٍ اِكْتَسَبْتَ،
وَأَيْنَ أَنفَقْتَ، پوچھا جائے گا بتا بندے تو نے مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا، پوچھا جائے گا بتاؤ، ایک ایک روپے کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کہاں سے کمایا، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو جھوٹ بول کے، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے باغات سے کوئی چیز توڑ کے، کسی کے گھر سے کوئی چیز چرا کے، کسی کا مال کسی طرح سے دھوکہ اور فراڈ دے کے، لہذا قیامت والے دن پوچھا جائے بتاؤ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کا ایک درہم کھاتا ہے ناحق، حرام مال کھاتا ہے، قیامت والے دن اس کی جس کے اس نے مال کھایا ہوگا، ایک روپیہ جس کا کھایا ہے، حکم خدا ہوگا فرشتوں اس بندے کے نامہ اعمال میں 4000 رکعت نماز، کتنی؟ 4000 رکعت نماز، تقریباً 6 سال کی، یعنی صبح کی نماز جا بنتی ہے، 6 سال کے لگ بھگ نمازیں جا بنتی ہیں، 4000 رکعت نماز۔ اے ملائکہ، اس نے جس مومن کا حق کھایا اس کے نام اعمال سے 4000 رکعت نماز کاٹ کر اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ انسان کے نام اعمال خالی ہو جائے، نمازیں ہم پڑھیں دی کسی اور کو جائیں گی، امام حسین کی مجلس میں گریہ ہم کریں گے ثواب کسی اور کو دیا جائے گا، زیارت امام حسین ہم کریں ثواب کسی اور کو دیا جائے گا، کیوں؟ ہم نے لوگوں کا حق کھایا، لہذا لوگوں کا حق نہ کھائیں۔ تو جب ہم لوگوں کا حق کھا جائیں تو ہمارے ساتھ یہ حالت ہے، اور اگر ہم آل نبی کا حق کھا جائیں، پوری زندگی روتے ہیں بی بی زہرا کے حق کھانے والوں سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور پوری زندگی بی بی زہرا کا خود ہم حق کھاتے رہے۔ قیامت کے میدان میں ایسا نہ ہو آواز قدرت ہے، اے ملائکہ ان کو بھی اس صف میں کھڑا کر دو جنہوں نے بی بی زہرا کا حق کھایا۔ کسی نے لوٹا تو کسی نے کھایا، ہم نے کب دیا؟ آپ کے علاقے میں قبلہ صاحب مدرسہ علمی، اللہ کی رحمت ہے، جائیں اپنے واجبات شرعی اپنے خمس کے حوالے سے حساب کریں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خمس کا حساب دیں گے ہم خالی ہو جائیں گے، نہ میرا دوست، خمس کا حساب کر۔ شریعت کہتی ہے پورا سال جو تو نے کمایا ہے، اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں بنائی ہیں، اس میں تیرے گھر کی ضرورت کی موٹر سائیکل بھی ہے، اس سال کی آمدنی میں سے تو نے فریج خریدی، تو نے اے سی خریدا، تو نے بل پے کیے، تو نے کھایا پیا، رشتہ داروں سے نبھایا، تو نے زیارتیں کی، یہ جو خرچ ہو گیا اس کے بعد جو بچ گیا ہے اس کا 5واں حصہ خمس دے دے۔ رسول بھی راضی ہے، رسول کی بیٹی بطول بھی راضی ہے، ایسا کریں۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں ان الخمس اوننا علی دیننا، امام فرماتے ہیں اے آل محمد کے حبدارو، یہ خمس ہم آل محمد کی ہمارے دین میں مدد ہے۔ آج یہ جو میں جہاں بیٹھا ہوں آل محمد کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں نے کہاں پڑھا؟ سوال ہے، ذرا سوچے، میں نے کہاں پڑھا؟ دینی مدرسے میں پڑھا، پھر اس کے بعد کہاں گیا؟ میں ایران گیا، پھر میں نجف گیا۔ میری اماں ابے نے تو میرے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے، حوزات علمیہ میں تو میرے اوپر خرچ کیے مال ایمان، میرے اوپر اس لیے خرچ کیا تاکہ میں پاکستان میں جا کے مذہب آل محمد کی ترجمانی کروں۔ قبلہ صاحب نے جو دینی مدرسے میں پڑھا ان پر خرچ ہوا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دین آل محمد کی ترجمانی کریں۔ انہوں نے یہ مدرسے دینیہ بنایا کس لیے؟ آل محمد کے مذہب کی ترجمانی کرے۔ میرا دوست یاد رکھ، یہ نہ سمجھنا تیرا خمس علماء اپنے گھروں کو لگاتے ہیں، یہ دینی مدارس بنا کر مقصد یہ ہے یہ دین آل محمد کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، آپ یہ دین آل محمد کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، علماء پہ احسان نہیں کر رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آخری جملہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قدم قدم پہ پوچھا جائے گا ان حبنا اہل البیت، ہم آل محمد کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔
نبی نے فرمایا نا قدم قدم پہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. اسی محفل میں نبی کے صحابی حضرت عمر بیٹھے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایتو حبکم بعدک، یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد ہم کیسے پہچانیں کہ آپ کی سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ سے مودت کرتے ہیں. نبی کے پہلو میں بیٹھے تھے علی حیدر کرار. نبی نے علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حب ھذا، میرے بعد علی کا دامن تھام لینا، علی کے حبدار بن گئے، سمجھو تم نبی کے حبدار. لہذا نبی نے علی ابن ابی طالب کی محبت کا بار بار امت کو درس دیا ہے. دیکھو علی کو نہ چھوڑنا، اگر دنیا حق کے راستے کو جان لیتی تو کامیاب ہو جاتی. لہذا اس دین کو بچانے کے لیے نبی کی آل نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی زہرا کے لال حسن مجتبی اجرکم علی اللہ عزادارو. دنیا والوں نے بڑی کوشش کی آل محمد کے گھرانے کے چراغوں کو بجھا دیا جائے. ایک سازش رچائی گئی علی کے لال حسن مجتبی کو زہر دی جائے، اور دنیا والوں نے بڑی انعام کی لالچ دی. انعام کی لالچ میں زہرا کے لال حسن مجتبی فرزند رسول کو زہر دی گئی. علماء نے نقل کیا ہے وہ زہر اتنا سخت تھا، اگر اس زہر کو کسی حیوان کے سینگ پہ لگایا جاتا نا تو اس زہر کا اثر اس کے تھنوں سے ظاہر ہوتا. اس زہر اتنا سخت تھا کہ تھنوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا. میں قربان اتنا سخت زہر، اور کس کو دیا؟ جنت کے وارث حسن مجتبی کو. اجرکم علی اللہ عزادارو. میرا امام، گرمی کے ایام سخت ہیں، جب گھر میں پہنچے نا تو ملونہ جودہ بنت عشز نے سراہی میں وہ زہر ڈال کر جب پیش کیا، میرا امام تو اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں معلوم کس قدر یہ نجس ارادہ ہو چکا ہے. اجرکم علی اللہ اولاد والو. روایت کہتی ہے جب امام حسن مجتبی نے وہ دودھ پیا، زہر اتنا سخت تھا، جیسے امام نے ایک گھونٹ پیا دوسرے لمحے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر نکلنے لگے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے زہرا کا لال جب اپنے گھر میں تشریف لائے نا، یہ خبر میرے مولا حسین کو پہنچی، جلدی سے آئے بھائی کی خدمت میں. ایک مرتبہ سینے سے لگا کر میرا آقا حسین رو رہے ہیں. اجرکم علی اللہ عزادارو. ایک مرتبہ جب امام حسین رو رہی نا تسلی دے رہے ہیں، میرے زہرا کا لال حسن مجتبی فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اور میرا بھیا حسین، اور آپ کی مصیبت کا دن ہے، آج کی مصیبت سے بڑا دن ہے. فرمایا آپ نے فرمایا آج مستورات کے پردے سالے میں، اور میں تو اپنے گھر میں ہوں، اے مستورات میرے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ تیمارداری کرنے والے موجود ہیں. اے حسین تجھ جیسا بھائی میرے پاس موجود ہے، لیکن کربلا میں اب جب تو شہید ہو جائے گا اور زینب و کلثوم کی چادریں لٹ جائے گی، اور قیام جل جائے گی، آل محمد کو قیدی بنایا جائے گا. اجرکم علی اللہ. عزادارو روایت کہتی ہے ہے امام حسن مجتبی ہے جگر کے ٹکڑے نکال رہے ہیں. اے امام حسن مجتبی کے لیے یہ مرنا بڑا مشکل ہے.
کیسے تسلی دے؟ یہ اتنے میں دروازے پہ تک الباب ہوا، کنیز نے جا کر دیکھا، دوڑ کر آئی آقا، وہ آپ کی ہمشیرہ بی بی زینب آئی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بھیا حسین اس تشت کو چھپا لو، اور کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ پہلا تشت نہیں ہے جو علی کی بیٹی نے دیکھا، روایت کہتی ہے ایک تشت اور بھی ہے، اور جب دربار یزید میں یزید اپنے نجس تخت پر بیٹھا، حسین کا سر ایک تشت میں ہے، جو اس نیچے رکھا ہے یہ نجس انسان شراب پیتا ہے، جب یہ شطرنج جیتتا ہے تو تھوڑی سی شراب نیچے گراتا ہے، اس نجس شراب کے قطرے اس تشت میں گرتے ہیں، اور جس میں زہرا کے لال حسین کا پاک سر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار اور روایت کہتی ہے جناب زینب جب گھر میں داخل ہوئی، جب صاحب خانہ نے کہا بی بی اسی سرائی میں زہر تھی، ایک مرتبہ بی بی نے سرائی کو زمین میں پٹکا، روایت کہتی ہے زہر اتنا سخت تھا یا زمین ابلنے لگی، وہ علی کی بیٹی کی چیزیں بلند ہوئی، اور میرا راج آیا ہزار، اور جس زہر کا اثر زمین برداشت نہ کر سکے، اے اللہ جانے میرے بھائی کے جگر پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ ازاداروں دو جملے مصائب کے روایت کہتی ہے اور میرے امام کا وصال ہوا اور نانا مصطفیٰ کے پاس چلے گئے۔ اب امام حسین نے کیا کیا؟ غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ اٹھا، بس یہ تھا کہ امام کا جنازہ نانے کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے امام کا جنازہ اٹھا، اٹھانے والی آل بنی ہاشم موجود ہے، لیکن ادھر سے لوگوں نے روک دیا خبردار یہاں حضرت مجتبیٰ کا جنازہ دفن نہیں ہو سکتا۔ صرف روکا نہیں، روایت کہتی ہے یہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش آئی حضرت مجتبیٰ کے جنازے کی طرف۔ روایت کا جملہ بنی ہاشم نے اپنے جسموں کی ڈھال سے تیروں کو روکنے کی بڑی کوشش کی، کچھ تیر روکے لیکن 70 تیر امام حسن کے جنازے پہ لگے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ امام یہ جنازے پہ کیسے لگے؟ میں کہا کرتا ہوں تاریخ میں ہے امام کے جنازے پہ کوئی تابوت نہ تھا، بلکہ امام کا جنازہ امام کا بدن کفن میں جو اٹھایا گیا تھا نظر آ رہا تھا، اور جب ظالموں نے تیر چھوڑے حسن مجتبیٰ کے بدن اقدس پر 70 تیر لگے، اور میں قربان زہرا آیا، اور بی بی سیدہ آپ کو تعزیت۔ آج ایک لال اور جس کے جنازے پہ 70 تیر لگے، اے کربلا میں حسین وہ ہے اور جس کا جنازہ تیروں پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم